السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر چھوڑ اب سارے ذکر ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، ایک نیت اور ایک ارادہ کر لے، جتنی بھی باتیں سنیں اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے کہ اگر ہم اللہ کے قرآن کریم کی باتوں کو سنیں گے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں کو سنیں گے
اور اس پر عمل کی نیت کریں گے، عمل کا ارادہ کریں گے تو اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے فبشر عباد، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے؟ فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسن، اللہ فرماتے میرے وہ بندے جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب عمل کرنے پر انعام کیا ملے گا؟ تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، اللہ فرماتے میرے بندو تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں آسمان پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ تو بولو ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو سکتی ہے؟ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ایمان نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی اس کی آخرت کی زندگی کبھی درست نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے ہمیں دنیا کی زندگی، آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ تو ایک ارادہ کرے، ایک نیت کرے، انشاءاللہ عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اور عمل کریں گے تو اللہ پاک ہمارے مقدر میں ہدایت کے فیصلے کرے گا۔ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کر لیا، میرے محبوب اگر دین کی باتوں کو سنیں گے، توجہ سے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اللہ نے قرآن کریم میں وعدہ کر دیا اولئک الذین ھداھم اللہ، ان کے لیے ہدایت کے فیصلے بولو کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ تو فرمایا ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی سن لو، چاہے نہ چاہے اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دے گا۔ تو بولو اس سے بڑی کوئی دولت ہو سکتی ہے کہ جس کو آخری وقت میں کلمہ مل گیا؟ ظاہر بات ہے کہ اگر وہ زندگی کو اعمال صالحہ میں گزارے گا، زندگی کو اللہ کو راضی کرنے میں گزارے گا، زندگی کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارے گا تو موت کے وقت ضرور کلمہ ملنا ہی ملنا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ میرے پیاروں تو ہدایت بہت بڑی دولت ہے، اس سے بڑی کوئی دولت ہو سکتی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم ہر نماز میں اللہ سے یہ سوال بھی کرتے ہیں، پہلے اپنی کمزوری کا اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، الہ العالمین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو مدد تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ پھر اللہ سے دعا مانگتے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستہ نصیب فرما، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ کون سا سیدھا راستہ؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ جس پر چلنے سے تو خوش ہوتا ہے، وہ سیدھا راستہ جس پر چلنے سے تو راضی ہوتا ہے، وہ سیدھا راستہ جس پر چلنے سے تیری طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ایسے راستے سے تو ہم سب کو بچا لینا جس راستے پر چلنے سے تو ناراض ہوتا ہو، جس راستے پر چلنے سے تیرا غضب نازل ہوتا ہو۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھو، اللہ کے گھر میں جمع ہو کر بیٹھنا یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اپنے بندے سے بھی محبت کرتے ہیں اور بندہ بھی اپنے پروردگار عالم سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کا اصول بھی یہ ہے، دنیا کا قانون بھی یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں اسی کو بلاتے ہیں جس سے خصوصی تعلق ہوتا ہے، جس سے ایک محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک بھی اپنے بندوں میں سے انہی کو بلاتے جن سے خصوصی محبت ہوتی ہے، جن سے خصوصی تعلق ہوتا ہے۔ اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، مسجدوں میں جمع ہو کر بیٹھتے ہیں۔ اور بڑے ڈرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا کی مختصر سی زندگی میں لوگوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔
کئی لوگوں کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کئی لوگوں کے جنازے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور کئی لوگوں کی موت کی خبریں اپنے موبائل پر سن رہے ہیں، اس کے باوجود بھی مسجد میں آنے کی انہیں توفیق نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کے 29ویں پارے میں موجود ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، میرے بھائیوں یہ بات فائنل اور طے شدہ کہ قیامت کا میدان قائم ہوگا۔ بولو آئے گی کہ نہیں آئے گی قیامت؟ قیامت اس دن کو کہتے ہیں جس دن ساری دنیا ختم ہو جائے گی اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ فرماتے قیامت کا دن وہ دن ہوگا، اس وقت بھائی بھائی سے دور بھاگے گا، بیٹا باپ سے دور بھاگے گا، باپ بیٹے سے دور بھاگے گا، ماں بیٹی سے دور بھاگے گی، بیٹی ماں سے دور بھاگے گی۔ میرے بھائیو اندازہ لگاؤ، دنیا کی زندگی میں کوئی کسی کا سہارا بننے کو تیار نہیں ہے، بھائی بھائی کو ساتھ دینے کو تیار نہیں، پڑوس پڑوس کے کام آنے کو تیار نہیں، رشتہ دار کے کام آنے کو تیار نہیں، تو قیامت میں کون ساتھ دے سکتا ہے؟ قیامت کا میدان قائم ہوگا، اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس وقت اللہ کی طرف سے قیامت کے میدان میں اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہوگا۔ کیا اعلان ہوگا؟ یبن آدم اسجدونی، اے میرے بندو میرے سامنے سجدہ کرو، میرے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاؤ۔ حدیث پاک میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو لوگ دنیا میں مسجدوں کو آباد کرتے تھے، جو لوگ نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، اذان کو سن کر فوراً مسجد کی طرف چلے آتے تھے، کل قیامت میں اعلان ہوگا کہ میرے سامنے جھکو۔ تمام کے تمام لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، تمام کے تمام لوگ اللہ کے سامنے جھکیں گے۔ ابھی تو ان کا سجدہ مکمل ہوا نہیں ہوگا کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، اے میرے فرشتوں، یہ میرے پیارے بندے ہیں، یہ میرے لاڈلے بندے ہیں، میں ان سے محبت کرنے والا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، ان تمام کو جنت الفردوس میں داخل فرما دو۔ میرے بھائیو مرنا تو بہرحال مرنا ہی ہے، مرنے کے بعد دو ٹھکانے، ایک جنت والا ٹھکانہ، ایک جہنم والا ٹھکانہ۔ اس وقت جس وقت کوئی کسی کے کام آنے کو تیار نہیں، اس وقت اللہ پاک ہمیں جنت کی خوشخبری سنائیں گے تو بولو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن کب؟ جب ہمیں جنت پر یقین بھی تو ہونا چاہیے۔ لیکن قرآن کریم کے 29ویں پارے میں موجود ہے وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں مسجدوں سے دور رہتے تھے، نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے، اذان کو سنتے تھے دکانوں پر بیٹھ کر، اذان کو سنتے تھے گھروں میں رہ کر، اذان کو سنتے تھے بازار سے چلتے ہوئے، بازار سے راستہ گزرتے ہوئے، لیکن اس کے باوجود مسجد میں نہیں آتے تھے۔ قیامت کے میدان میں ان کو بھی کہا جائے گا، یبن آدم اسجدونی، اے میرے بندو میرے سامنے سجدہ کرو۔ اب حکم کون دے گا؟ اللہ دیں گے۔ تمام کے تمام لوگ سجدے میں جانے کی کوشش کریں گے، لیکن قرآن کریم کے 29ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ اس وقت وہ جھکنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ نے ان کی کمر کو لوہے کی طرح ٹائٹ کر دیا ہوگا۔ لوہے کو موڑنا چاہو تو موڑ سکتے؟ نہیں موڑ سکتے۔ وہ جھکنا چاہیں گے لیکن اس کے باوجود جھک سکیں گے؟ ارے دنیا میں کوئی ہمیں تھوڑا سا ذلیل کر دے تو ہم بازار میں اپنا منہ بتانے کے قابل نہیں رہتے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، سب کے سامنے کیسی ذلت ہوگی۔ اب وہ لوگ کہیں گے اللہ اب ہم تیرے سامنے جھکنا چاہتے ہیں، تیرے سامنے سجدہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن تو نے تو ہماری کمر کو لوہے کی طرح ٹائٹ کر دیا، لوہے کی طرح ٹائٹ کر دیا، اب ہم کیسے جھک سکتے ہیں؟ تو اللہ فرمائیں گے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندو دنیا کی زندگی میں تمہاری کمر میں کوئی جھکاؤ نہیں تھا، تمہاری کمر میں کوئی رکاؤ نہیں تھا، مؤذن کی آواز تمہارے کانوں میں دن میں 5 مرتبہ آیا کرتی تھی، اس کے باوجود تمہارے قدم مسجد کی طرف نہ اٹھتے تھے۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندو آج مجھے تمہارے سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرشتوں کو اعلان ہوگا ان تمام کو گھسیٹ کر جہنم کے آخری طبقے میں پھینک دو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔
اس وقت چونکہ مختصر سا وقت ہے، مجھے بہت لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، وقت پر اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ، لیکن طے کرتے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، دنیا کے اندر نہ کوئی ہمیشہ ہمیش رہا ہے، نہ کوئی ہمیشہ ہمیش رہنے والا، بلکہ ہر ایک کو ایک نے ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ دنیا میں لوگوں نے بڑے سے بڑی حقیقتوں کا انکار کیا ہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کیا، اللہ کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے، نبیوں کا آنا یہ سچی دلیل، نبیوں کا آنا یہ پکی دلیل، نبیوں کا انکار کیا، نبیوں کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے قبر اور حشر کا انکار کیا، قبر کو نہیں مانتے، حشر کو نہیں مانتے، فرشتوں کو نہیں مانتے، لیکن دنیا چھوڑ کر جانا اور موت کا آنا ایک ایسی سچی دلیل ہے، ایک ایسی پکی دلیل ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا انسان کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان کیوں نہ ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو، چاہے وہ دیہات کا رہنے والا ہو، چاہے وہ فرما برداری والی زندگی گزارنے والا ہو، چاہے وہ نافرمانی والی زندگی گزارنے والا ہو، لیکن وہ اس بات کو ضرور مانتا ہے کہ مجھے ایک نے ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ اگر اس بات کا یقین اللہ کے قرآن کو سن کر نہیں آتا، اگر اس بات کا یقین سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان کو سن کر نہیں آتا، تو میرے پیارو کم سے کم ہم اپنے گھر کا حال دیکھ لیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہوگا، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی ماں کے جنازے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ دنیا سے جانے والا ہر انسان دنیا میں بسنے والے لوگوں کو ایک پیغام دیتا ہوا جاتا ہے، اے دنیا میں بسنے والوں، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا یا کھانا کھاتی تھی، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہاری باتوں کی محفل میں شریک رہتا تھا یا شریک رہتی تھی، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے ساتھ گھر میں رہتا تھا یا گھر میں رہتی تھی، لیکن آج وہ گھڑی آئی ہے تم نے میرے بدن سے کپڑے کو نکالا، مجھے کفن میں لٹایا، مجھے کفن پہنایا، اور تم نے مجھے گھر سے نکالا، محلے سے نکالا، شہر سے نکالا، اور ہزاروں من مٹی کے نیچے دفن کر دیا، قبرستان کے حوالے کر دیا۔ جیسا میرا آج یہ حال ہوا ہے، کل وہ تمہارا بھی ہونے والا ہے۔ اپنے اس حال کو بھول مت جانا۔ اور میرے بھائیوں، جب کسی کے انتقال کی خبر ہمارے موبائل پر آوے تو اس وقت فوراً یہ سوچنا چاہیے آج مجھے اس کے انتقال کی خبر سنائی جا رہی ہے، لیکن وہ دن دور نہیں ہے، میری موت کی خبر بھی کسی کو سنائی جائے گی۔ اس لیے قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک ہمیں یہی سمجھا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جہاں پر اللہ پاک اپنے بندوں کو کہتے ایمان والو، علماء فرماتے کہ جب اللہ پاک ایمان والوں سے اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہیں تو فرماتے بندوں سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے کہ ایمان والے کی بدولت تو دنیا قائم ہے، ایمان والے ختم، بولو دنیا ختم۔ یہ دنیا کا نظام ایمان والوں کی وجہ سے باقی ہے۔ آج لوگ ایمان والوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں بھی یہ سن لینا چاہیے کہ تم ایمان والوں کو ختم نہیں کرتے بلکہ خود اپنے آپ کو ختم کرتے ہو، اس لیے کہ ایمان والا ہے تو یہ دنیا کا نظام ہے، اور ایمان والا ختم، دنیا کا نظام ختم۔ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، دنیا کی مختصر سی زندگی کو، دنیا کی ختم ہونے والی زندگی کو اپنی مرضی کے موافق نہ گزارو بلکہ رب کریم کی مرضی کے موافق گزارو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ پھر اللہ فرماتے میرے بندو، دنیا میں تو تم وقتی سفر کرتے ہو، تم کو واپس بھی ہونا ہے، جیسے بھی ہماری جماعت ہے ان کو معلوم ہے کہ ہماری واپسی کب ہے، اور بہت سے احباب ایسے بھی ہوں گے جن کی ٹکٹ ابھی سے بک ہوگا، پوری تیاری کے ساتھ کہ کوئی پریشانی کا سامنا ہمیں سفر میں نہ کرنا پڑے۔ بولو ہم اسی طریقے سے سفر کرتے اور کرنی بھی چاہیے، پوری تیاری ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھاتے تم دنیا کی مختصر سی زندگی میں عارضی سفر کرتے ہو تو پوری تیاری کے ساتھ کرتے ہو کہ کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ،
اللہ فرماتے دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے آخرت کے سفر کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. اور دنیا تو ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دنیا ختم ہو جائے گی. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل. اللہ فرماتے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ بات سمجھا دو، جس دنیا کی محبت میں تم آپس میں نفرت بھری زندگی گزارتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم آپس میں ایک دوسروں پر ظلم کرتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم مسجدوں سے دور بھاگتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم دین کی محنت سے دور بھاگتے ہو، اور اللہ فرماتے متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑے دنوں کی زندگی ہے. اور آگے سمجھایا والآخرۃ خیر لمن اتقوا. دنیا میں تو کوئی سخی ہوتا ہے تو بولو کوئی دکھی ہوتا ہے، کوئی راحت میں ہوتا ہے تو کوئی پریشانی میں ہوتا ہے، کوئی بنگلے میں ہوتا ہے تو کوئی سمپل گھر میں ہوتا ہے، کوئی شہر میں ہوتا ہے تو کوئی دیہات میں ہوتا ہے، کوئی اچھے سے اچھے مخمل کے بستر پر سوتا ہے تو کوئی چٹائی پر سوتا ہے. دنیا میں ہر ایک کی حالت ایک جیسی نہیں بلکہ مختلف ہے. لیکن یہ بات بھی یاد رکھو دنیا کی حالت کا کوئی اعتبار نہیں. ہمارے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل گمنام بزرگ گزرے ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے خلفاء میں سے تھے. بڑی اچھی بات بیان فرماتے تھے یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. ارے دنیا میں کوئی اچھے سے اچھے مخمل کے بستر پر سوتا ہے، اچھے سے اچھے گھر میں اے سی روم میں سوتا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ قبر میں اے سی ہے کہ نہیں، وہاں شمار نیک لوگوں کے ساتھ ہے. یا پھر قرآن کریم میں فرماتے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. ارے نافرمانی کرنے والے، فرما برداری کرنے والے، دنیا کی زندگی میں اگرچہ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہو، اگرچہ ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہو، اگرچہ ایک ہی محلے میں رہ رہے ہو، لیکن اللہ فرماتے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. دنیا میں نافرمانی کرنے والے، اکڑ کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے، اللہ سے مقابلہ کرنے والے. اب تم یوں سوچتے ہوں گے کہ یہاں مولانا نے گھمنڈ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ یاد رکھو دنیا کی زندگی میں سب سے بڑا گھمنڈی اور متکبر اللہ کی ذات سے مقابلہ کرنے والا ہے. اللہ کی نافرمانی کرنے والا اس دنیا کی زندگی میں سب سے بڑا متکبر اور سب سے بڑا گھمنڈی. فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھلتی. بہت سے لوگ کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی فجر کی نماز میں. یہ مت کہو نہیں کھلتی، بلکہ اللہ کھولتا ہی نہیں. ہم کون سے ہوتے اللہ کے سامنے اکڑ کرنے والے؟ یہ تو شکر اس پروردگار عالم کا کہ جس رب نے مسجد کے دروازے بند کر کے واپس کھولے ہیں. شکر کرو، اللہ کا شکر کرو، اور اس کی اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. تو میں کیا کہہ رہا تھا، دنیا کی زندگی میں کوئی کیسا بھی رہے، اصل اعتبار کہاں کی زندگی کا ہوگا؟ آخرت کی. یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم. 2 دن کی زندگی ہے، 2 دن کی زندگی میں کیا خوشیاں منائیں، کیا غم کرے، کسی کو نہیں معلوم کہ کون کب جانے والا ہے، کسی کو نہیں معلوم. حیات 2 روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے. دنیا کی زندگی میں تو ہم مسافر ہیں. اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی رہنا چاہیے. تو میں کیا کہہ رہا تھا، دنیا میں کوئی سخی ہوتا ہے تو کوئی دکھی ہوتا ہے، کوئی راحت میں ہوتا ہے تو کوئی مصیبت میں ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتے والآخرۃ خیر لمن اتقوا. اللہ فرماتے آخرت کی زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں. بہتر زندگی کو تم تلاش کرتے ہو، سکون و اطمینان والی زندگی چاہتے ہو، تو فرمایا آخرت کی زندگی ہے لمن اتقوا. کن لوگوں کی؟ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہے، ان کے لیے آخرت کی زندگی سکون و اطمینان والی ہے. اور اللہ فرماتے وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا.
دنیا میں لوگ ظلم کرنے والے کرتے ہیں، انصاف دلانے والا کوئی دلائے نہ دلائے، لیکن ایک بات میرے بھائیوں ہمیشہ یاد رکھنا، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل علماء جانتے جن کی کتابیں فارسی زبان میں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، بڑے زبردست ولی کامل حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے اپنی زندگی میں 2 آدمیوں کو تلاش کیا لیکن کبھی نہیں پایا۔ بولو کتنے آدمیوں کو؟ 2 آدمیوں کو تلاش کیا لیکن کبھی نہیں پایا۔ نمبر 1، جس نے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کیا ہو اور وہ غریب بنا ہو، ویسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہمیشہ امیروں کا امیر ہوتا چلا گیا ہے۔ اور اس وقت کون سی بیماری پھیلی ہوئی معلوم ہے نا؟ لوگ ماسک پہنتے ہیں لیکن کوئی کورونا کے ڈر سے نہیں پہنتا، سب پولیس کے ڈر سے پہنتے ہیں۔ اور یہ سچ کہتا ہوں، پہلے بہت زیادہ کورونا کی بیماری پھیل رہی تھی، اس وقت تو لوگوں میں پہلے بہت کم تھی تو ڈر زیادہ تھا، اب بڑی تو ڈر ختم ہو گیا۔ ابھی میں سچ کہوں 99% لوگ پولیس کے 1000، میں کہتا ہوں اکثر یہ 1000 کی نوٹ ہے، 1000 روپے سے بچنے کے لیے، ورنہ کسی کو کورونا کا ڈر، اور یہ بھی اللہ کی بہت بڑی دین۔ ڈرنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے۔ موت سے کیا ڈرنے کا؟ اللہ سے ڈرو، موت سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن بات مجھے اس لیے یاد آئی کہ اچانک کی موت سے تو ڈرنا چاہیے، اچانک کی موت نہ آوے۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا وہ امتی جو اپنی حیثیت کے مطابق چاہے دین میں ہو چاہے رات میں ہو کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر لے، اللہ پاک اسے 3 خطرناک تکلیفوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ بولو کتنی تکلیفوں سے؟ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق چاہے دن میں کچھ صدقہ دیا ہو چاہے رات میں کچھ صدقہ دیا ہو، کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہو، کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہو، حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک اسے دنیا کی زندگی میں 3 خطرناک تکلیفوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ نمبر 1، زہریلے جانور کے ڈسنے سے، یعنی زہریلا کوئی جانور اسے نقصان پہنچائے گا، اگر یقین ہے تو میرے پیارو ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ صدقہ دیتے وقت یا نفلی صدقہ خرچ کرتے وقت اللہ کی ذات عالی پر یقین ہونا چاہیے کہ میرے محبوب کی بات بالکل سچی ہے، میرے محبوب کی بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا فائدہ یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک زہریلے جانور سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ دوسرا فائدہ، دیوار گر جاتی ہے، چھت گر جاتی ہے اور اس کے نیچے دب کر آدمی مر جاتا ہے، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کرنے والا چھت کے نیچے اور دیوار کے نیچے دب کر مرنے سے محفوظ رہے گا۔ اور تیسری بات بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک اس کی اچانک کی موت سے حفاظت فرمائے گا، یعنی اچانک اس کی موت آئے گی نہیں، بلکہ اللہ کی رضا والی اللہ سے دل سے دعا کر لو، جب بھی موت آئے چاہے کسی بھی شکل میں آوے، ہمارا تو ایمان ہے، ہمارا تو یقین ہے کہ دنیا کی زندگی چند دنوں کی زندگی ہے، اصل سکون و اطمینان آخرت کی زندگی ہے۔ اگر زندگی میں اگر ہمارے ذمے حقوق العباد نہیں ہیں، کسی کا لیا ہے اس کو وقت پر ادا کر دیا ہے، کسی کے ساتھ کوئی غلط معاملہ نہیں کیا، تو انشاءاللہ جہاں بھی موت آئے گی اللہ کی ذات عالی سے امید اللہ پاک ہمیں جنت نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو آخرت کا استعزاز نصیب فرمائے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، 2 آدمی، حضرت شیخ سعدی فرماتے میں نے اپنی زندگی میں 2 آدمیوں کو تلاش کیا لیکن کبھی نہیں پایا۔ نمبر 1، جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہو، خرچ کیا ہو، کسی کی مدد کی ہو اور وہ غریب بنا ہو، فرمایا ویسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا امیروں کا امیر بنتا چلا گیا۔ اور دوسری بات حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، دوسرا آدمی میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں پایا جس نے کسی پر ظلم کیا ہو اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، ویسا بھی کبھی نہیں ہوا۔ اس لیے بیوی پر ظلم کرنے والے، اپنے نوکروں پر ظلم کرنے والے، اپنے ماتحتوں پر ظلم کرنے والے، یہ بات کو کان کھول کر سن لے، حدیث قدسی میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک بولو پوری کائنات کے پیدا کرنے والے، بولو بے شک پوری کائنات کو روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ پوری کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کائنات کا پیدا کرنے والا رب کہتا ہے، میرے بندوں میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کر دیا ہے۔ اللہ کیا فرماتے؟ میں ظلم کرنے والا
قرآن کریم کے 70ویں پارے میں بھی موجود ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ فرماتے ظلم کسی پر نہیں، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر دیا، اور میرے بندو سن لو میں نے تم پر بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ تو حضرت شیخ سعدی فرماتے میں نے اپنی زندگی میں 2 آدمیوں کو تلاش کیا، لیکن مجھے 2 آدمی کبھی نہ ملے۔ نمبر 1 اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا غریب ہوا، ویسا کبھی نہیں ہوا۔ نمبر 2 جس نے کسی پر ظلم کیا اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، ویسا بھی کبھی نہیں ہوا، بلکہ ظالم کو اللہ ضرور پکڑتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی ظلم سے حفاظت فرمائے۔ دعا کر لو ظالم بننے سے بھی حفاظت فرمائے اور مظلوم بننے سے بھی حفاظت فرمائے۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، کسی پر ظلم نہیں، انصاف کا معاملہ کیا جائے گا۔ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ۔ اب اللہ سمجھاتے ہیں میرے بندو سن لو، تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ لیکن موت تمہیں چھوڑنے والی نہیں ہے۔ شہنشاہ کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات یاد رکھو میرے بھائیوں، میں وقت زیادہ نہیں لوں گا، ایسے سردی کی راتیں ہیں، کوئی مشکل نہیں، اب تھک تو نہیں گئے نا؟ تھکے ہو تو کہہ دو ختم کر دے، تھکے نہیں نبی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے تو محبت کے ساتھ کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس بات کی دلیل کہ آپ جاگ کر سن رہے ہیں۔ اور حدیث قدسی کا مفہوم، ہم ہمارے نبی پر جتنا بھی درود پڑھیں، ہم ہمارے نبی پر بولو کوئی احسان کرتے نہیں ہے، اور نہ ہمارے نبی ہمارے درود کے محتاج۔ حدیث قدسی کا مفہوم، ایک مرتبہ اللہ نے پوچھا، بولو کون پوچھنے والا؟ اللہ۔ کس سے پوچھا؟ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ میرے محبوب، حدیث قدسی کا مفہوم میں ذکر کر رہا ہوں، میرے محبوب یہ صحابہ کرام ہیں، یہ قیامت تک کے آنے والے لوگ آپ پر درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے، کیا آپ کو اچھا لگتا کہ نہیں لگتا؟ کون پوچھ رہا ہے؟ اللہ۔ کس سے؟ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تو جانتا ہے مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری شان بیان کرتے ہو، مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری عظمت بیان کرتے ہو، مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری شرافت بیان کرتے ہو، بلکہ مجھے تو اس لیے اچھا لگتا ہے کہ جب جب یہ امتی مجھ پر درود پڑھتے ہیں آپ ان پر جہنم کو حرام کرتے جاتے ہو۔ تو بولو فائدہ کس کا، ہمارا یا ہمارے نبی کا؟ اور حدیث شریف آپ سنتے بھی ہوں گے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنے والے کے قریب جہنم تو دور کی بات جہنم کا دھواں بھی نہیں آ سکتا ہے۔ حدیث قدسی کا مفہوم، اللہ نے پوچھا میرے محبوب اگر یہ انسان آپ پر درود نہ پڑھے تو؟ بولو ہمارے نبی اپنی امت کا نقصان چاہتے تھے؟ نہیں چاہتے تھے۔ امت کو سینے سے لگایا ہے، امت سے پیار کیا ہے، امت کی ہر وقت فکر رہی ہے، اور دنیا میں آئی تھے اسی لیے کہ امت کو سیدھا راستہ دکھائیں، جنت والا راستہ دکھائے۔ حدیث قدسی کا مفہوم، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، کوئی جواب نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ انسان آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے آسمان کے فرشتے آپ پر درود پڑھنے والے ہیں۔ تو بولو جس پر آسمان کے فرشتے درود پڑھتے اس کو ہمارے درود کی کوئی ضرورت؟ حدیث قدسی کا مفہوم، اللہ نے فرمایا میرے محبوب اگر یہ انسان، یہ جنات، یہ چرندے، یہ درندے، یہ پرندے، ساری مخلوق آپ پر درود نہ پڑھے تو؟ ہمارے نبی اپنی امت کا نقصان نہیں چاہتے تھے، ہمارے نبی خاموش۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ انسان آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، یہ جنات آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، یہ چرندے، یہ درندے، یہ پرندے آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، میں رب العالمین آپ پر درود بھیجنے والا ہوں۔ تو جس پر اللہ درود بھیجتے اس کو ہمارے درود کی کوئی ضرورت ہے؟ اور اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی
النبی. اور آگے ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو جب بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آوے تو بولو کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حدیث شریف میں موجود ہے، فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا امتی تو قرض میں ڈوب چکا ہے، تیرے پاس اسباب ظاہری کوئی نظر نہیں آتے ہیں، محنت کرتا جا، اللہ سے دعائیں مانگتا جا اور میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پیش کر دے، اللہ تجھے پہاڑ سے بھی بڑے بڑے قرض ہوں گے تو نجات نصیب فرما دے گا. ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی تیرے گھر میں جوان بیٹی ہے، تیرے گھر میں جوان بیٹا ہے، شادی کا کوئی مناسب رشتہ ملتا نہیں ہے، میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، اللہ آسمان سے نیک سالے رشتے کا فیصلہ فرمائے گا. میرا امتی تیرے کاروبار میں تنگی ہے، تو روزی کے معاملے میں پریشان ہے، تو حلال کمائی کے معاملے میں پریشان ہے، میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، اللہ حلال کمائی کے فیصلے آسمان پر فرمائے گا. میرا امتی تیری شادی ہو گئی لیکن تیرے گھر میں اولاد نہیں ہے، تیرے گھر میں بچے نہیں ہیں، ہاں یہ بات ضروری ہے کہ علاج کروایا جائے، لیکن میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، اللہ نیک سالے اولاد کے پیدا ہونے کے فیصلے فرمائیں گے. الغرض درود شریف ایک ایسی عبادت ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، فضائل میں ہم پڑھتے بھی ہیں. کسی آدمی نے حج کیا، بولو اس کا حج مقبول بھی ہو سکتا ہے اور مردود بھی ہو سکتا ہے. نماز پڑھی، نماز مقبول بھی ہو سکتی ہے اور مردود بھی ہو سکتی ہے. عمرہ کیا، عمرہ مقبول بھی ہو سکتا ہے اور مردود بھی ہو سکتا ہے. زکوٰۃ ادا کی، زکوٰۃ مقبول بھی ہو سکتی ہے اور مردود بھی ہو سکتی ہے. ارے نوافل کا اہتمام کیا، مقبول بھی ہو سکتے ہیں، مردود بھی ہو سکتے ہیں. صدقہ کیا، مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے. لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس کے مردود ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہے، بلکہ وہ ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. تو جب بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک کا خاص طور پر اہتمام کرتے رہیں گے. بات کیا چل رہی تھی؟ اللہ فرماتے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. دنیا تو ہر کسی کو چھوڑنی ہے، کوئی دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا. اس کے باوجود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ کرام، جب میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو، تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو تو میری کیفیت یہ ہوتی ہے جب میں سلام پھیرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو مجھے دوسری طرف سلام پھیرنے کی امید ہوتی نہیں ہے. ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں، جب میں کھانے کے لیے لقمے کو منہ میں ڈالتا ہوں تو مجھے یہ امید نہیں ہوتی کہ یہ لقمہ میرے حلق سے نیچے اترے گا یا نہیں اترے گا. اور ہم نے تو سال ہا سال کے پلان اپنے دماغ میں ابھی تک بٹھائے ہوئے ہیں. اس لیے بہت اچھی بات کہی، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. 2021 આ કરવાનું છે, 2022 આ કરવાનું છે, 2023 છોકરોની શાદી કરવાની છે, 2024 પેલા દુકાનનો દસ્તાવેજ કરવાનું છે. अब दुनिया कितनी बाकी किसी को कुछ मालूम नहीं है. मैं गलत कह रहा हूँ? معلوم ہے کسی کو، معلوم ہے ہم کب جائیں گے، لیکن پلان ابھی سے بنے ہوئے ہیں. لیکن میرے بھائیو، ہم دنیا میں کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں نا تو ہم چوکنڈا ہو جاتے کہ کہیں وہ تکلیف میرے اوپر نہ آ جاوے. بولو ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اور حدیث شریف میں ایک دعا بتلائی ہے، جیسے ہم نے کسی کو دیکھا کہ وہ بیچارہ بیمار ہے، اللہ ہر ایک کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے. ہم نے کسی کو دیکھا وہ بیچارہ مظلوم ہے، اللہ ہر ایک کو مظلوم بننے سے محفوظ فرمائے. ہم نے کسی کو دیکھا وہ بیچارہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ ہر ایک کے غیب سے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرمائے. ہم نے کسی کو دیکھا بیچارہ غریب ہے، فقیر ہیں، تو ہم نے دیکھ کر ایک دعا پڑھ لی. میں دعا آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، یاد کرو گے انشاءاللہ؟ اگر وہ دعا پڑھ لی، اس کو دیکھ کر ہم نے اپنے دل میں یہ دعا پڑھ لی، حدیث شریف میں موجود ہے. اور میرے بھائیوں، ہمارے نبی کی باتیں غلط ہو سکتی نہیں ہے، حدیث شریف میں موجود ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا امتی اگر تو کسی پریشان حال کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے گا، حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا موت تک تجھے وہ تکلیف نہیں آئے گی، موت تک تجھے وہ تکلیف نہیں آئے گی. یاد کرو گے انشاءاللہ وہ دعا؟
اب وہ دعا ایک مرتبہ آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھ لو گے انشاءاللہ تو یاد ہو جائے گی. الحمدللہ الذی عافانی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. بس یہ چھوٹی سی دعا ہے. اگر ہم نے کسی پریشان حال آدمی کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی تو جس پریشانی میں اس کو دیکھا ہے اور اس پریشانی کو دیکھ کر ہم نے وہ دعا پڑھی، ہمارے نبی کا وعدہ میرا امتی موت تک تجھے وہ پریشانی، لیکن یقین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہونا چاہیے. الحمدللہ الذی عافانی، دعا کا ترجمہ بھی سن لیجئے. الحمدللہ الذی، بولو تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اس اللہ کے لیے. عافانی، جس نے مجھے عافیت بخشی، جس نے مجھے سلامت رکھا. بولو سلامت رکھنے والا کون؟ اللہ ہے. بیماری دینے والا کون؟ اللہ ہے. تکلیفیں دینے والا کون؟ اللہ. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہے. اور اللہ پاک ہمیں یہ عقیدہ سمجھا رہے، قرآن کریم میں سمجھا رہے. قل اللہم مالک الملک، اللہ فرماتے میں جسے دینا چاہوں اسے کوئی چھین نہیں سکتا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اور میں جسے چھیننا چاہوں اسے کوئی دے نہیں سکتا. اور آگے اللہ نے بڑی عجیب بات بیان فرما دی، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ فرماتے میرے بندو تمہیں تمہارے دشمنوں سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تمہارا دشمن تمہیں ذلیل نہیں کر سکتا اور تمہارا دوست تمہیں عزت کے مقام پر نہیں پہنچا سکتا. اللہ فرماتے عزت اور ذلت کے فیصلے بھی میرے ہاتھ میں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، میں جس کے بارے میں عزت کا فیصلہ کر دوں ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے ذلیل کرنا چاہے نہیں کر سکتی ہیں. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور میں جس کے بارے میں ذلت کا فیصلہ کر دوں ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے عزت دینا چاہے نہیں دے سکتی ہے. بولو عزت اور ذلت کا مالک کون؟ اور مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل علماء جانتے ہیں، جن کی فارسی زبان میں ایک مقبول کتاب ہے مثنوی، جس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے. بولو عزت اور ذلت کا مالک کون؟ اللہ. بولو زور سے بولو کون؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ عزت دینے والا کون؟ اللہ. ذلیل کرنے والا کون؟ اللہ. لیکن حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اپنی مثنوی میں بڑی زبردست بات لکھتے ہیں، جس بندے کو اللہ پاک ذلیل کرنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، جس بندے کو اللہ پاک گرانے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، جس بندے کو اللہ پاک ناکام کرنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، اس بندے کو دوسروں کے عیب تلاش کرنے پر لگا دیتے ہیں. પેલું ફલાણો શું કરે છે, પેલું ફલાણો શું કરે છે, બસ वो ફિકર રહેતી है. તું ખુદ શું કરે છે इसकी कोई फिकर नहीं होती कि હું ખુદ શું કરું છું, પેલો શું કરે છે, પેલો આવો છે, પેલો આવો છે. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے مثنوی میں لکھا ہے جس آدمی کو اللہ ذلیل کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اس آدمی کو دوسروں کے عیب تلاش کرنے پر لگا دیتے ہیں. تو عزت اور ذلت کا مالک کون؟ اللہ. بیدک الخیر، ساری بھلائیاں کس کے ہاتھ میں ہے؟ انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون؟ بولو نا زور سے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام نصیب فرمائے. فرماتے اپنی زبان سے اللہ سے ہونے کو اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا بولو کہ حقیقت دل میں یہ بات اتر جائے کہ آج ہماری زبان سے اللہ اللہ نکل رہا ہو. وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ ہمارے دلوں سے بھی اللہ نکالے گا. انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون؟ تو کورونا وائرس کو ختم کرنے والا کون؟ پھیلانے والا کون؟ اللہ. ہر چیز کی طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں بدلنے والا کون؟ اللہ. دین کو رات میں بدلنے والا کون؟ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، زندے کو مردہ کرنے والا کون؟ مردے کو زندہ کرنے والا کون؟ اور آگے اللہ نے سمجھایا وترزق من تشاء بغیر حساب.
اللہ فرماتے جسے میں چاہتا ہوں بغیر حساب و کتاب کے حلال اور پاکیزہ روزی نصیب کرتا ہوں. تو بولو روزی دینے والا کون؟ اللہ. تو میں کیا کہہ رہا تھا، دعا کا ترجمہ ہم جب کسی کو پریشان حال دیکھے اور یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی عافانی، تعریف ہے اس رب کے لیے جس نے ہمیں عافیت بخشی، وفضلنی مما ابتلاک بہ، جس پریشانی میں تجھے مبتلا کیا اس پریشانی سے اللہ نے مجھے محفوظ رکھا، مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور اللہ نے ساری مخلوق پر مجھے فضیلت بخشی کہ مجھے اس بیماری سے، اس پریشانی سے، اس آزمائش سے سلامت رکھا. تو شکر کس کا ادا کرنا چاہیے؟ تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ جب ہم کسی کو پریشان حال دیکھیں تو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے. لیکن یہ باتیں دور چلی جا رہی ہے زبیر بھائی، میں بہت سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ جب کوئی پریشان ہوتا ہے تو ہم چوکنڈا ہو جاتے ہیں کہ وہ پریشانی میرے سر پر نہ آ جاوے. وہ بیماری جیسے کسی کو کورونا ہوا تو ہم اسے مسافہ کرتے نہیں ہے کہ وہ کورونا میرے اوپر منتقل نہ ہو جائے. کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، البتہ جو احتیاط بتایا اس کو بھی کرنا چاہیے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے. لیکن ہم نے دنیا سے کئی لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا تو اس وقت یہ خیال کیوں نہیں ہوتا کہ وہ جا رہے تو ہم بھی جائیں گے؟ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو. جب دنیا میں کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو ہم سنبھل جاتے ہیں کہ وہ پریشانی میرے اوپر نہ آ جائے. انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے. جانا ہے، اچھے سے اچھے بستر پر سو گے لیکن ایک دن تو ویسا ہی ہونے والا ہے. لوگ قبرستان کے حوالے قبر میں اتار کر چلے جائیں گے، اس وقت مٹی پر ہی سونا ہوگا. انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے. تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے. لیکن ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، اس لیے ہم تو دنیا کی زندگی ایسی گزارتے ہیں جیسے آخرت میں ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہی نہ ہونا ہو، اللہ کے سامنے پیش ہی نہ ہونا ہو. اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ. دنیا کی فکر کرنے میں ساری زندگی گزر گئی، جوانی دنیا کی فکر کرنے میں گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، پھر بھی آخرت کا احساس نہیں ہے. فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر، ذکر مولا کر کے دیکھ. دنیا والوں کے سامنے سوال کرتے کرتے، دنیا والوں کی تعریفیں کرتے کرتے، دنیا والوں کے گیت گاتے گاتے زبانیں گھس گئی ہیں. چھوڑ اب سارے ذکر، ذکر مولا کر کے دیکھ. کاش اس پیدا کرنے والے اللہ کو یاد کیا ہوتا تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے انعام کیا ملتا، مجھے یاد کرتے تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اللہ فرماتے میرے بندو اگر تم مجھے یاد کرتے ہو تو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. اور ذکر کا مطلب صرف صبح شام کی 3 تسبیحات نہیں ہے، بلکہ نماز کا ادا کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، حلال کمائی کرنا، سچائی کے ساتھ کاروبار کرنا، اور وہاں دکان پر بیٹھے رہ کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. یعنی اللہ کی ہر وہ عمل، ہر وہ کام جس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہو، جس سے آخرت کی طرف توجہ آتی ہو، وہ ہر اللہ کا ذکر ہے. تو فرماتے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اگر تم مجھے یاد کرتے تو میں تمہیں یاد کر لیتا. فرمایا چھوڑ اب سارے ذکر، ذکر مولا کر کے دیکھ. کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا. دنیا میں کوئی کسی کے کام آنے کو تیار نہیں، کوئی کسی کا بننے کو تیار نہیں. کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا. سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ. دنیا والوں سے تعلق قائم کیا لیکن دنیا والے کام نہ آئے. کاش اس پروردگار عالم سے تعلق قائم کیا ہوتا تو پروردگار عالم دنیا بھی بہتر سے بہتر بنا دیتا اور آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دیتا. اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے اور آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے. اس کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کو پڑھتے رہنا چاہیے.
جو آدمی یہ چاہتا ہو میری دنیا بھی بہتر سے بہتر بن جائے اور میری آخرت بھی بہتر سے بہتر بن جائے تو فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ آیت کریمہ سے دنیا بھی بہتر بنتی ہے, اللہ پاک آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائیں گے. اور حدیث شریف میں لکھا ہے ایک صحابی سخت بیمار تھے, سخت تکلیف میں, یعنی آخری اسٹیج پر پہنچ چکے تھے. اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھ لیا ارے یہ تمہاری کیا حالت ہو گئی؟ فرمایا اللہ کے نبی بیمار ہوں. اللہ کے نبی حدیث پاک میں لکھا ہے کہ صحابی کا پورا بدن سوکھ چکا ہے. حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی تم اللہ سے کیا دعا مانگتے ہو اس بیماری میں؟ اس لیے کہ بیماری میں دعا قبول ہوتی ہے. فرمایا تم اللہ سے کیا دعا مانگتے ہو؟ صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں الہ العالمین, دنیا کی زندگی میں تم مجھے جتنی تکلیفیں دینا چاہتا ہے دے دے, لیکن آخرت کی تکلیفوں سے مجھے محفوظ فرما لینا. اب حدیث شریف میں لکھا ہے ہمارے نبی نے فرمایا میرے بھائی میرے صحابی یہ دعا نہ مانگا کرو اس لیے کہ تم دنیا کی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کر سکتے اور آخرت کی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کر سکتے. اب صحابی نے سوال کیا اللہ کے نبی کون سی دعا مانگو؟ ہمارے نبی نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ, اور ایک روایت کے مطابق اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وفی الآخرہ. حدیث پاک میں لکھا ہے کہ صحابی نے آیت کریمہ کو پڑھنا شروع کر دیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کچھ ہی دن میں صحابی کا بیان ہے کہ اللہ نے مجھے صحیح سالم تندرست کر دیا. تو دنیا کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتے ہو, آج میں نے آپ کو 2 دعائیں سکھلائی ہے. کتنی سکھلائی؟ یاد رکھو گے انشاءاللہ. اس وقت چونکہ فتنے کا دور ہے, فساد کا دور ہے, ایمان کی حفاظت بڑی مشکل ہے, اور اس وقت چونکہ ہمارا یہ جمع ہونا کوئی اور مقصد کی وجہ سے نہیں ہے. بولو ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت, اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی نہیں ہے. دنیا کی زندگی میں انسان کو سب کچھ ملے لیکن ایمان نہ ملے تو اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے. ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت, اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی؟ اللہ نے ہمیں دنیا میں بے شمار نعمتوں سے نوازا. بولو نوازا کہ نہیں نوازا؟ اور قرآن کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اللہ فرماتے میرے بندو میری طرف سے ملنے والی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے, شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. جیسے آسمان کا ایک ایک ستارہ اللہ کی نعمت, بولو ستاروں کو کوئی گننا چاہے تو گن سکتا؟ نہیں گن سکتا. بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کی نعمت, کوئی بارش کے قطرات کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا. مٹی کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نعمت ہے, بولو مٹی کے ذرات کو کوئی گننا چاہے تو گن سکتا؟ نہیں گن سکتا. ہمارے جسم کا, ہمارے بدن کا ایک ایک بال اللہ کی نعمت ہے, کوئی جسم کے بالوں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا. الغرض اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے, لیکن تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی وہ ہے دولت ایمان. ہمارے اکابر علماء میں جن کا میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا, حضرت اقدس مفتی کفایت اللہ صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل گزرے ہیں. ایک بات اچھی بیان کرتے تھے, احسان کا جتلانا گناہ, بولو بے شک احسان کا جتلانا گناہ ہے, لیکن احسان کا بتلانا کوئی گناہ نہیں ہے. احسان کا جتلانا گناہ ہے کہ میں نے احسان کیا اور احسان جتلا رہا ہے تو یہ شریعت کا گنہگار ہے. لیکن کسی ناقدرے کو احسان بتلا رہے ہیں کہ میں نے تجھ پر فلانے وقت پر, احسان جتلا نہیں رہے, بتلا رہے ہیں, یاد دلا رہے, تو اس کا کوئی گناہ نہیں. احسان کا جتلانا گناہ ہے, احسان کا بتلانا گناہ. اللہ نے تمام نعمتیں دے کر یوں نہیں فرمایا میرے بندے میں نے تجھے فلانی نعمت دے کر احسان کیا. لیکن ایمان کے بارے میں اللہ کیا فرماتے؟ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. اللہ فرماتے یوں مت سمجھو کہ تم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے, بلکہ یہ تو میرا فضل شامل حال رہا, یہ تو میرا کرم شامل حال رہا کہ میں نے تمہیں ایمان والے کے گھر میں پیدا کر دیا. ورنہ اللہ چاہتے تو بولو ہمیں یہودی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتے تھے, بولو نا بے شک عیسائی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتے تھے, مجوسی کے گھر میں بھی پیدا کر سکتے تھے, لیکن یہ اللہ نے احسان
ہم پر فرمایا کہ ہمیں ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا. لیکن علماء فرماتے ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی نہیں ہے. لیکن ایمان کا موت تک محفوظ رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے. اور اس وقت ہمارا جمع ہونا، اس وقت ہمارا بیٹھنا، سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، سردی کے موسم میں اپنے گھر سے مسجد تک چلنا، یہ تمام نیک اعمال کا مقصد ایک ہی ہے. جو ایمان اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے نصیب فرمایا وہ ایمان قبر میں جانے تک محفوظ کیسے رہے. اس لیے کہ علماء جانتے ہیں، مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت پر قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، صبح میں آدمی مومن ہوگا لیکن جب شام کو موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا، اور شام کو آدمی مومن ہوگا لیکن جب صبح میں موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. اللہ اس گھڑی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے لیے میں آپ کو ایک دعا بتلاتا ہوں. اگر اس دعا کو ہم پڑھتے رہیں گے، ہو سکے تو روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرے. صبح شام کم سے کم نہ ہو سکے تو فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرے. اللہ پاک قبول فرمانے والے ہیں. قرآن کریم کے 3 پارے میں ایک آیت کریمہ ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. علماء نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی، جو آدمی اس آیت کریمہ کو کثرت سے پڑھتا رہے گا اللہ موت کے وقت اسے کلمہ ضرور نصیب فرمائے گا. اور ایک دعا حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، تو میرے دل کو دین پر قائم رکھ. تو میرے پیارو، اللہ ہم سب کو اللہ سے تعلق قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو آخری منزل آنے والی ہے، تفصیل تو بہت لمبی چوڑی ہے، وہ ساری ذکر کر سکتے نہیں، لیکن مختصر یہ ہے کہ کون کون یہ چاہتا ہے کہ موت کے وقت کلمہ پڑھ کر جائے؟ سب چاہتے ہیں. آج میں آپ کو ایک عمل بتلاتا ہوں، وہ عمل بتلا کر انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں، کوئی جلدی نہیں، بس وہ لاسٹ عمل بتلاتا ہوں. اس عمل پر اگر ہم قائم رہ گئے تو میں یقین کے ساتھ، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ پاک ہماری ساری الجھنوں کو ختم کر دے گا، سارے ٹینشن کو ختم کر دے گا، اور دنیا ہی کی زندگی میں اللہ پاک ہمیں سکون و اطمینان نصیب فرمائے گا. علماء جانتے ہیں، ہمارے دل میں ایک سوال ہے، اچھے دن کب آئیں گے؟ 2014 سے ہم سنتے ہیں نا، ارے اچھے دن کب آئیں گے؟ 2014 سے سنتے کہ نہیں سنتے؟ اور انتظار کرتے جا رہے اچھے دن کب آئیں گے. آئیں گے انشاءاللہ. دنیا میں نہیں آئے تو آخرت میں ضرور آئیں گے انشاءاللہ. اور دنیا میں آوے نہ آوے اس سے کوئی پرواہ نہیں، لیکن اللہ سے دعا کر لو اللہ آخرت میں ضرور اچھے دن نصیب فرماتے ہیں. میں قرآن سے تمہیں بتلاتا ہوں اچھے دن کب آئیں گے. قرآن کریم کا 14واں پارہ، اللہ فرماتے من عمل صالحا من ذکر او انثی. ایمان شرط ہے، میں نے کہا نا ایمان بہت بڑی نعمت ہے. اللہ فرماتے کوئی ایمان والا مرد ہو یا عورت، من عمل صالحا من ذکر او انثی، اگر وہ اپنی زندگی میں اعمال صالحہ کرتا ہے، یعنی اللہ کو راضی کرنے والے اعمال، نمازوں کا اہتمام، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، سود سے، دھوکہ دینے سے، نفرت بری زندگی گزارنے سے، کسی کی برائیاں کرنے سے، کسی پر ظلم کرنے سے، ہر طرح کے کوئی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا اور عمل صالح کرے گا. فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، جس کی زندگی اعمال صالح والی ہوگی، اللہ فرماتے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. اب آپ کو میری بات پر یقین نہ آئے تو علماء سے اس کا مطلب پوچھ لینا. قرآن کریم کا خلاصہ، اللہ فرماتے ہم ان کو دنیا کی زندگی سکون و اطمینان والی نصیب فرمائیں گے. یعنی میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں اچھے دین والی زندگی اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائیں گے. اسی کے بالمقابل میرے پیارو، آج شاید آپ کو میری ایک بات اچھی نہ لگے، یہ دنیا کی زندگی میں جتنا فساد ہے نا، چاہے کورونا کو بھی شامل کر لو، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غیروں کی وجہ سے، ہرگز نہیں، یہ ہماری وجہ سے.
غیروں کی وجہ سے نہیں ہے، علماء جانتے. حدیث شریف میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. ان کی جنت تو ہمارے اعمال کی وجہ سے بگڑی ہوئی ہے، ورنہ قرآن کیا کہتا ہے؟ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، بلکہ یہ قرآن کریم میں موجود ہے. دنیا میں جتنا بھی فساد ہوا ہے، جتنے بھی فتنے ہوئے ہیں، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی، اور اللہ سمجھاتے ہیں بہت تو میں معاف کر دیتا ہوں. اور بہت اچھی بات کہی ہے، کسی نے بہت اچھی بات کی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کیا کہا ہے؟ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا. تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا. پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا. ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو بلا دیا. میرے بھائیوں، مسلمان ہونے کے باوجود ہماری زندگی اخلاق مصطفیٰ سے خالی ہے، ہماری زندگی نمازوں سے خالی ہے. اور یہ معاف کرنا، میں آپ کو کھل کر کہتا ہوں، جب غیر مسلم، اسلام کو نہ ماننے والے لوگ اسلام مذہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات کہنے پر مجبور ہیں کہ اسلام مذہب سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں. بولو بے شک. اس لیے کہ اسلام نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی، اسلام نے بیوی پر ظلم نہ کرنے کو کہا، اسلام نے آنکھوں کی حفاظت کو کہا، اسلام نے پاک دامنی کی تعلیم دی، اسلام نے ظلم سے روکا، اسلام نے جھوٹ سے روکا، اسلام نے ہر طرح کے گناہ سے روکا. تو غیر مسلم لوگ جب اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات کہنے پر مجبور ہیں اسلام مذہب سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں. بولو بے شک. اور مسلمان سے بڑھ کر بدتر کوئی قوم نہیں. اس لیے کہ مسلمانوں کی زندگی میں جس اسلام کو ہم نے پڑھا ہے وہ اسلام مسلمانوں کی زندگی میں نظر آتا نہیں. اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے اور گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے. وہ بات باقی رہے گی، ہم چاہتے ہیں آخری وقت میں کلمہ مل جائے. ایک عمل آج آپ کو بتلاتا ہوں، اس عمل کو کرو گے انشاءاللہ تو آخری وقت میں ضرور کلمہ ملے گا، اور انشاءاللہ اللہ پاک ہماری دنیا کی بھی پریشانیوں کو دور فرما دے گا. اور یوں کہوں کورونا تو کیا، کورونا کا باپ بھی ہمارے قریب نہیں آئے گا، اور آ بھی گیا شہادت کا مرتبہ دینے کے لیے آ بھی جاوے. ضروری نہیں پھر آپ کو کہ نہیں آئے گا اور فلانے کو آ گیا. تو حدیث میں علماء جانتے، فرمایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بیماری پھیلی تھی اور اس بیماری میں کسی کا انتقال ہو گیا، وہ قیامت میں شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور انبیاء کرام کے بعد کس کا مقام ہے؟ شہداء کا مقام ہے. حدیث پاک میں لکھا ہے کہ جس کی آخری زندگی، آخری کلام، من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. یہ بات ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ موت کے وقت کلمہ کس کو ملے گا؟ اس لیے کہ ہم نے بہت سی حدیثیں ایسی بھی پڑھی ہیں کہ موت کے وقت ایسی شدت کی تکلیف، ایسی شدت کی سخت تکلیف ہوتی ہے. علماء فرماتے جب کوئی آدمی دنیا سے جاتا ہو، مرنے کے بالکل قریب ہو، تو اس کو یوں مت کہو کہ تو کلمہ پڑھ. ہو سکتا ہے وہ کلمے کا تکلیف میں انکار کر دے، اس کے کان میں کلمہ پڑھو تاکہ وہ سن سن کر کلمہ پڑھنے والا بن جائے. لیکن شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، ہم تو اللہ سے دعا کرتے اللہ ہمیں ایسی موت نصیب فرمائے کہ ہم دنیا سے کلمہ پڑھ کر جا رہے ہو اور جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے. جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے. بولو کیسے آتا ہے؟ ارے روتا ہے، تمہارے یہاں بھی روتا ہوگا، کوئی ہنستا تو ہے نہیں، بلکہ رونے کو دیکھ کر گھر والے خوش ہوتے ہیں
اور گھر والے مٹھائیاں تقسیم کرتے, بڑی خوشیاں مناتے ہیں, اور کبھی نہیں روتا تو پریشان ہوتے, اور کبھی کبھی تھپڑ مار کر بھی رلاتے ہیں. تو بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے, اور اس کے رونے کو دیکھ کر گھر والے خوش ہوتے ہیں, گھر والے مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں. لیکن اگر یہی بچہ اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق جوان ہونے کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار کر دنیا سے جاتا ہے, تو گھر والے روتے رہ جاتے ہیں اور یہ ہنستے ہوئے جاتا ہے. اللہ سے دل سے دعا کر لو, اللہ ہمیں بھی دنیا کی زندگی ویسے چھوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ موت کو سینے سے خوشی خوشی لگا رہے ہو. اور حدیث میں الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب, موت تو ایک تحفہ ہے, ایک محبوب کو چھوڑ کر دوسرے محبوب کی طرف جانا ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے, موت سے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے, آپ کو معلوم ہے بخاری شریف جس کا قرآن کے بعد درجہ ہے, حدیث شریف میں موجود ہے. بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب کوئی آدمی دنیا سے جاتا, جانا تو ہر کسی کو ہے, ارے بولو جانا ہے کہ نہیں جانا, دنیا تو ہر کسی کو چھوڑنی ہے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. نیک عمل کر کے زندگی گزاریں گے پھر بھی دنیا تو چھوڑنی ہی چھوڑنی ہے, اور برائیوں میں زندگی گزاریں گے پھر بھی دنیا تو چھوڑنی ہی چھوڑنی ہے. الحمدللہ جانا تو ہر کسی کو ہے. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ آدمی جس نے اپنی زندگی میں نمازوں کا اہتمام کیا ہوتا ہے, اللہ کو راضی کیا ہوتا ہے, نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزار کر جب دنیا سے جاتا ہے, جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے, گھر والے اس کے جنازے کو اٹھا کر لے جاتے ہیں, تو وہ کہتا ہے, او لوگو جلد سے جلد تم مجھے راحت والی جگہ پر پہنچا دو, سکون و اطمینان والی. آپ نے حدیث میں پڑھ لیا, قبر جنت کے باغوں میں کا ایک باغ بھی ہے, اور جہنم کے گھڑوں میں کا ایک گھڑا بھی ہے. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ وہ کہتا ہے, لوگوں جلد سے جلد مجھے تم سکون و اطمینان والی جگہ پر لے جاؤ, جلد سے جلد تم مجھے راحت والی جگہ پر لے جاؤ. لیکن اللہ حفاظت فرمائے, جس نے اپنی زندگی میں نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں کی ہوتی, حرام کمائی, جھوٹ, غیبت, نفرت بھری زندگی, لوگوں کو ستانا, لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا, کسی سے محبت سے قرضہ لیا, جب وصول کرنے کی باری آئی تو نمکین جواب دیے, کسی کا مال ہڑپ کیا. جب وہ دنیا سے جاتا ہے, گھر والے جنازہ اٹھا کر لے جاتے ہیں, تو وہ کہتا ہے, ہائے میری بربادی. بخاری شریف میں وہ حدیث موجود ہے, ہائے میری بربادی, ہائے میری تباہی, تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو, تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو. حدیث میں موجود ہے کہ اس مردے کی آواز کو جنات اور انسان کے علاوہ تمام کی تمام مخلوق سنتی ہیں, اور اگر اس کی آواز کو انسان سن لے تو تمام کے تمام انسان بے ہوش ہو جائے. تو آخری منزلیں تو بڑی خطرناک ہے. اب میں آپ کو ایک عمل چھوٹا سا بتلا دوں, اس عمل کو کرنے کی برکت سے موت کے وقت ضرور کلمہ ملے گا. حدیث شریف میں موجود ہے, اللہ نے ہم پر نمازیں کتنی فرض کی, بولو, پڑھیں گے انشاءاللہ. روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت, جن کو ہم کہتے ہیں ملک الموت, جن کا نام ہے حضرت اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام, جن کی ذمہ داری ہے روح کو قبضہ کرنا. حضرت اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام, حدیث پاک میں لکھا ہے کہ نمازوں کے اوقات میں مسجدوں کا معائنہ کرتے ہیں, مسجدوں کو دیکھتے کتنے مومن بندے ایسے ہیں, صرف جمعہ والے نہیں, صرف عید والے نہیں, صرف رمضان والے نہیں, کتنے مومن بندے ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز کا جماعت کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں. ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرا وہ امتی جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا ہوتا ہے, جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے تو پہلے روح نکالنے والا فرشتہ خود اسے کلمہ پڑھاتے ہیں, پھر اس کی روح کو قبضہ کرتے ہیں. تو آج مجھے آپ کو اس مختصر سی مجلس میں 2 پیغام دینے ہیں, کرو گے انشاءاللہ. ایک پیغام 5 وقت کی نماز, جس کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑیں گے, کہہ دو انشاءاللہ. نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک دنیا کی پریشانیوں سے بھی ہمیں محفوظ رکھے گا, اور آخرت کی منزلوں کو بھی اللہ پاک آسان فرما دے گا. ایک ولی کامل کی میں آپ کو عجیب بات بتلاؤں. ایک ولی کامل نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی. ہم نماز چھوڑنے کو معمولی گناہ سمجھتے, اور بہت سے لوگ کہتے ہیں مول صاحب 4 وقت کی نماز پڑھتے, فجر میں آنکھ نہیں کھلتی, بس مسئلہ فجر کاجے, اور 4 پڑھ لی, فجر نہیں پڑھی تو کیا ہوا, کچھ نہیں ہوا,
کچھ نہیں ہوا، بس وہی ہوگا جو میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر چھوڑنے کی وجہ سے ظہر تک ایک اژدہا اس پر مسلط ہوگا اور اس کو مارتا جائے گا۔ اور ایک بات آپ کو بتلاؤ، ایک شخص کے بارے میں لکھا ہے فجر کی نماز چھوڑ کر اپنے گھر سے نکلا۔ آپ نے یہ حدیث پڑھی، جو مسجد کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا ہوتا ہے؟ بولو، ایمان کا۔ اور جو بازار کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں کس کا؟ شیطان کا۔ اب فجر کی نماز نہیں پڑھی، فجر کی نماز میں سویا ہوا، اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے جو آدمی فجر کی نماز ہو جاتی ہے، فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اس کے باوجود اٹھتا نہیں ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کتنی کیسے کرتا ہوگا، اسے کتنا پیار کرتا ہوگا، ہائے میرا دوست۔ اچھا یہ میں ہنسانے کے لیے نہیں کہتا، مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے زبردست ولی کامل ہے، انہوں نے یہ بات بیان فرمائی کہ جب آدمی 40 سال کا ہو جاتا ہے اس کے باوجود اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتا، اپنے آپ کو نافرمانی والے کاموں سے نہیں بچاتا، اپنے آپ کو فجر میں سلاتا ہے۔ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان اس چہرے کو چومتا ہے کہ میں ایسے چہرے پر فدا ہوں، ایسے چہرے پر عاشق ہوں، ایسے آدمی کا میں جگری دوست ہوں جس کی زندگی کے 40 سال گزر گئے اور آج وہ سردی کے ڈر سے فجر کی نماز میں نہیں اٹھا، جس کی زندگی کے 40 سال گزر گئے آج تک اس نے اپنی زبان کو گناہوں سے نہ بچایا، جھوٹ سے نہ بچایا، غیبت سے نہ بچایا۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، فجر کی نماز چھوڑ کر اپنے گھر سے نکلا تو شیطان بھی اس کے ساتھ نکل گیا۔ اب شیطان نے دیکھا اس نے فجر کی نماز بولو نہیں پڑھی، بولو تھک گئے جلدی ختم کروں گا، دوسری مرتبہ پھر تم کہاں بلاؤ گے، کب بلاؤ گے کیا پتا، ابھی کچھ موقع ہاتھ آیا ہے تو کچھ باتیں پہنچانی، اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس یہ آخری باتیں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ بولو فجر کی نماز چھوڑ کر اپنے گھر سے نکلا، شیطان بھی اس کے ساتھ نکلا۔ اب شیطان نے دیکھا اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، بخاری میں نے بتایا نا، شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے اور کہتا ہے دین بھر لعنتی میرے جیسے رہو۔ اور حدیث شریف میں ہے جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے آسمان سے ایک نور نازل ہوتا ہے اور پورے دن اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ لیکن یہ آدمی جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، شیطان اس کے ساتھ نکلا۔ اب شیطان نے دیکھا اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، بولو بولتے جاؤ نہیں پڑھی۔ ظہر کا وقت ہوا ظہر کی نماز، عصر کا وقت ہوا عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز۔ اب رات کو شیطان اس کے پاس آتا ہے، کس کے پاس؟ جو نماز چھوڑ کر گھر سے نکلا تھا نا اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تارو مارو کوئی کانٹیکٹ۔ ارے بولو نا، اچھا آنند والے گجراتی زیادہ بولتے ہیں یا گجراتی زیادہ ہے کہ وہ اپنی بھاشا بولنے والے ہیں؟ اردو والے بھی ہے۔ تیری میری کوئی دوستی کون کہتا ہے؟ ہونا کیا چاہیے تھا، شیطان کہتا ہے یار تو کتلو دوستار مارو پاکو થઈ ગયો છે، 5 ٹائم نہیں چھوڑی دی تھی، لیکن اس کے برخلاف کیا کہتا ہے، تیرا میرا کوئی کانٹیکٹ نہیں۔ اور آگے کی بات سنو کیا کہتا ہے، تو مردود ہو گیا۔ کون کہتا ہے؟ شیطان انسان کو، تو مردود ہو گیا، تو ہلاک ہو گیا، تو برباد ہو گیا۔ اس وقت انسان سوال کرتا ہے ارے تو مجھے مردود کہتا ہے، تو مجھے ہلاک کہتا ہے، تو مجھے برباد کہتا ہے، میں کیسے مردود ہوا؟ مردود تو تو ہوا، تجھ پر پوری زندگی لعنت کا طوق ڈالا گیا۔ اب میرے بھائیوں شیطان نے جو بات کہی ہے اس بات کو دل کے کانوں سے سنیں گے، کہو انشاءاللہ، اور دل کے کانوں سے سنو گے انشاءاللہ تو اللہ ہم سب کو سچا پکا نمازی بنا دے گا۔ شیطان نے کیا کہا آپ کو معلوم ہے، حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، تمام کے تمام فرشتوں کو کیا حکم ہوا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ۔ اب جلدی بولو گے تو ورنہ میں بات لمبی کر دوں گا، آپ کو بولنا پڑے گا۔ تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ الا ابلیس، کس نے نہیں کیا؟ ابلیس نے۔ اب شیطان کیا کہتا ہے کہ میں نے تو حضرت آدم علیہ السلام انسان مخلوق کے ایک سجدے کا انکار کیا، ایک سجدے کا انکار کرنے کی وجہ سے میری ساری زندگی لعنت والی ہو چکی، میری ساری زندگی ہلاکت والی ہو چکی، میری ساری زندگی بربادی والی ہو چکی، اور تو نے تو آدم کے رب کے دین رات میں 34 سجدوں کا انکار کیا ہے، معلوم نہیں تیرا کیا حال بننے والا ہے۔ اور آج نہیں تو کئی سالوں سے کرتا آیا ہے،
تیری 20 سال کی عمر گزر گئی، 30 سال کی عمر گزر گئی، 40 سال کی عمر گزر گئی، اس کے باوجود تجھے نمازوں کی توفیق نہ ہوئی، تو اس سے میرے بھائیو اندازہ لگاؤ کہ نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ شیطان یہ بات کہنے پر مجبور ہے۔ آج سے طے کرتے انشاءاللہ نماز کا پورا اہتمام کریں گے۔ ایک ولی کامل فرماتے تھے کہ کل قیامت میں اللہ پاک ہمیں سمجھانے کے لیے بڑی عجیب بات بیان فرمائی۔ کل قیامت میں اللہ پاک جانوروں سے کہیں گے کہ تم میرا شکر ادا کرو۔ کس سے کہیں گے؟ جانوروں سے۔ تو اونٹ کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گھوڑا نہیں بنایا۔ گھوڑا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھا نہیں بنایا۔ گدھا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا نہیں بنایا۔ کتا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر یعنی سور نہیں بنایا۔ اور خنزیر یعنی سور کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے انسان بنا کر بے نمازی نہیں بنایا۔ اس سے میرے پیاروں اندازہ لگاؤ، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب بے نمازی زمین پر چلتا ہے تو یہ کتا اور خنزیر بھی اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بے نمازی اپنے بدن پر کپڑا پہنتا ہے تو وہ کپڑا اللہ کی پناہ میں آتا ہے کہ اللہ میں کیسے منحوس جسم پر آیا ہوں جو جسم تیرے سامنے جھکنے کو تیار نہیں۔ جب بے نمازی اپنے سر پر ٹوپی رکھتا ہے تو وہ ٹوپی اللہ کی پناہ مانگتی ہے، اے اللہ میں کیسے منحوس سر پر آئی ہوں جو تیرے سامنے جھکنے کو تیار نہیں۔ اس لیے میرے پیاروں میں اصل آپ کو کہنا یہ چاہتا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا ہمارے سامنے جھکے۔ بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ ہم چاہتے جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے اس کے سامنے پوری دنیا جھکتی، یہ اصول یاد رکھنا۔ اور جو اللہ کے گھر سے دور بھاگا اس کو پوری دنیا کے سامنے جھکنا پڑے گا، عاجز بننا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیو آج سے طے کر لو انشاءاللہ کہ 5 وقت کی نماز کا خاص طور پر اہتمام کریں گے، نماز کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑیں گے۔ نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک ہمارے آخری وقت کو آسان فرما دے گا اور ایمان اور کلمے والی موت نصیب فرمائے گا۔ تو پہلا پیغام یہ تھا۔ اب دوسرا شارٹ میں 2 کام ہماری زندگی میں آ جاوے نا تو دنیا والے ہمیں اللہ کا ولی کہے نہ کہے، لیکن اللہ فرمائے گا میرا بندہ تو میرا ولی۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے کوئی اچھے کپڑے پہننے کی کوئی ضرورت، اچھے بیان کو سیکھنے کی کوئی ضرورت، اچھا مولوی بننے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس 2 کام زندگی میں آ گئے، 2 کام زندگی میں آ گئے۔ دنیا والے ہمیں اللہ کا ولی کہیں نہ کہیں، لیکن اللہ کہے گا میرا بندہ تو میرا ولی بن چکا ہے۔ نمبر 1 5 وقت کی نماز کہہ دو انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2 اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ دنیا کی مختصر سی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی، ایک دن قبر کے حوالے ہو جانا ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی موت کب آئے گی۔ بس یہ 2 صفتیں، 2 کام ہماری زندگی میں ہیں۔ چاہے ہماری موت کسی بھی حال میں آئی، اللہ ہمیں کامیابی نصیب فرمائے گا اور اللہ ہمیں ایمان اور کلمے والی موت نصیب فرمائے گا۔ تو کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی کا دل مت دکھاؤ، کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر لو۔ میں نے شروع میں آپ کو بتلایا کسی کے اوپر ظلم کا معاملہ نہ کرو۔ اور ایک بات یاد رکھو، ظلم کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، ظلم کرنے والا ہمیشہ ناکام ہوتا ہے۔ کسی کو تکلیف پہنچانے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ نے یہ بات سنی ہوگی نا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ قرآن میں موجود ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے کوئی بھلائی کی تو حقیقت یہ ہے کہ وہ بھلائی اس نے اپنے لیے کی ہے۔ کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا تو حقیقت یہ ہے اس نے وہ بھلائی اپنے لیے کی ہے۔ ومن اساء فعلیہا، اور جس نے کسی کے ساتھ برائی کا معاملہ کیا حقیقت یہ ہے کہ وہ برائی اس نے اپنے لیے کی ہے۔ تو فرمایا بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ،
جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو. یعنی کسی کو دکھ دینے والے, کسی کو ستانے والے کبھی سکون و اطمینان سے سوتے نہیں ہے, بلکہ اللہ پاک ان کی زندگیوں سے سکون و اطمینان چھین لیتا ہے. بس آخری بات, میں نے آپ سے سوال کیا تھا اچھے دن کب آئیں گے؟ جواب ملا؟ ارے ملا کہ نہیں ملا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. اللہ فرماتے اچھے دن چاہتے ہو تو میری مان لو. حکومت کے ہاتھ میں اچھے دن نہیں ہے. بولو اچھے دن کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. لیکن قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی. اللہ فرماتے وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں اللہ کو بھول گئے, نمازوں سے غافل ہو گئے, دین کی محنت سے غافل ہو گئے, دنیا کو اپنا مقصد سمجھا, دنیا کو اپنا ٹھکانہ سمجھا, مسجدوں سے دور ہو گئے. فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. ہم اس کی زندگیوں کو تنگ کر دیتے ہیں, زندگیوں میں الجھنے پیدا کر دیتے ہیں. مول صاحب گھر چیک کرو نے. میں کہا શું થયું? ઘરમાં કોઈ જિન્નાત આવી ગયેલો છે, કોઈ તાવીઝની بھی જરૂર છે, દુકાન પર ચાલતી જ નથી દુકાન. قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کے نافرمان بنے تو پریشانیاں تمہاری طرف دوڑ دوڑ کے آئے گی. اس کی زندگیوں کو تنگ کر دیتے ہیں, زندگیوں سے سکون و اطمینان چھین لیا جاتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں ہماری دنیا کی زندگی بھی بہتر سے بہتر بن جائے. بولو چاہتے آخرت کی زندگی بھی بہتر سے بہتر بن جائے. اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے, آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے. تو اب میرا سوال کہ دنیا بغیر محنت کے حاصل ہوتی ہے؟ ذلیل دنیا جس کے لیے آدمی کتنے گھنٹے خرچ کرتا ہے؟ 7 سے 8 گھنٹے خرچ کرتا ہے. جس دنیا کی اللہ کے نزدیک کوئی وقت. اچھا دنیا کمانا کوئی برا نہیں. دیکھو میری بات کا آپ غلط مطلب نہ سمجھو. دکان چھوڑنے کی ضرورت, مسلمان مالدار ہو سکتا ہے, دنیا دار نہیں ہو سکتا. مسلمان مالدار ہو سکتا ہے, دنیا دار. لیکن ہم تو دنیا میں ایسے اللہ کو بھول گئے جیسے آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نہ ہو. بغداد میں ایک شخص تھا جس کا روٹیوں کا کاروبار, اور وہ تازہ روٹی 1 روپے میں اور باسی روٹی 2 روپے میں. بولو ہونا کیا چاہیے؟ ارے બોલો ને આણંદ વાળો, તમારા ગામમાં કોઈ આવું કરે કે વાસી માલને 2 રૂપિયામાં વેચે ને તાજા માલને 1 રૂપિયામાં વેચે તો કહે છે ને કે પાવલી માણસ છે. જેના પાસે કંઈ બુદ્ધિ છે નહીં. હોવું એવું જોઈએ કે ભાઈ તાજો હોવાની કિંમત, એની કિંમત વધારે હોવી જોઈએ અને વાસીની કિંમત ઓછી હોવી જોઈએ. લેકિન उसका मिजाज क्या था? ताज़ा रोटी 1 रुपये में, बासी रोटी 2 रुपये में. اب کسی نے کہا اللہ کے بندے ایسا کیوں کرتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ تازہ ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت 2 روپے ہونی چاہیے, باسی ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت 1 روپیہ ہونی چاہیے. تو اس اللہ کے بندے نے کیا جواب دیا؟ تمہارا یہ خیال ہے, لیکن جو تازہ روٹی میں 1 روپے میں بیچتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ روٹی میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 1 دن زیادہ دور ہو چکی ہیں. اس وجہ سے میں اس کو 1 روپے میں بیچتا ہوں, اور وہ باسی روٹی جس کو میں 2 روپے میں بیچتا ہوں وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 1 دن زیادہ قریب ہے. اس وجہ سے میں اس کو 2 روپے میں بیچتا ہوں. تو میرے بھائیوں, جن کے دلوں میں زمانے کا اتنا احترام ہوگا ان کے دلوں میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کتنا احترام ہوگا. تو ہم بھی چاہتے بولو ہماری زندگی بھی سکون و اطمینان والی بن جائے, تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ قربانیاں شرط ہے. تو قربانی کے جو تقاضے آئے ہیں ان تقاضوں کو ہم پورا کرتے رہیں گے. دنیا کی زندگی اللہ پاک نے اصل میں آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے, بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے. اللہ پاک ہمیں دنیا کی زندگی میں اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا بھی اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے, اخلاق مصطفیٰ والی زندگی بھی نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص, استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.